تو آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم کرتے ہیں. ٹاپ سٹوریز تو آپ نے جان لی اور ظاہر ہے کہ ہم بات کر رہے تھے جس اہم ترین معاملے پر ہے وہ ہے شہر قائد کراچی کے حوالے سے, جہاں پر جناب اب لوگ پہلے موبائل فون باہر لے جاتے ہوئے ڈرتے تھے, پھر اس کے بعد جناب گاڑیاں چھنتی تھیں, طرح طرح کے معاملات ہوتے تھے, گولڈ چھن جاتا تھا, جیولری پہنتے ہوئے خواتین ڈرتی تھیں. اب جناب بائکس کی حفاظت کرنا پڑتی ہے. یعنی کہ آپ سوچیں کہ بندہ جو ہے وہ خود جا رہا ہے, پیدل جا رہا ہے, بائک لے کے نہیں جا رہا کہ کہیں چوری نہ ہو جائے, چھن نہ جائے. بالکل آپ نے بالکل صحیح بات کی اشفاق. اور کراچی میں جو سب سے زیادہ چوری ہوتی ہے وہ یہاں پر ہے بائک. اور بائک بڑی آسانی سے کراچی سے باہر نکلنے کے تقریباً 26 سے زائد رستے ہیں. 26 کے رستوں سے بڑے آسانی سے یا تو یہ بائک نکل بھی جاتے ہیں, یا پھر ایک اور چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ بائک کے پرزے, جیسے بھی آپ نے بولا کہ بہت جلدی یہ پرزے کھل بھی جاتے ہیں, تو یہ بھی مسئلہ ہے. اور ساتھ میں اب یہ دیکھنا ہے کہ جی جو یہ چوری چکاری کرنے والے کیا کوئی بہت بڑا گینگ ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے. گینگز تو کام کر ہی رہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ اچھی اچھی فیملیز کے بچے بھی جو ہیں وہ ان چوری چکاری میں ملوث ہو گئے ہیں. جیسے اسپیسیفکلی ہم نے آپ کو فوٹیج بھی دکھائی, میں چاہوں گی ہمارے پروڈیوسر صاحب آپ کو دوبارہ سے دکھائیں کہ کس طریقے سے یہ دو جو بچے ہیں یہ بائک بڑے آرام سے چرا رہے ہیں. جی بالکل, اور اسکول کے بچے ہیں. اور جناب اس کے بعد وہ بائک چراتے ہیں کیونکہ انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے. وہاں بائک چرائی, اس کے بعد دوسری جگہ جا کے چھوڑ دی, اور ایسی وارداتیں وہ 6-7 دفعہ کر چکے ہیں. تو نذیر شاہ صاحب جو کہ ہمیں تمام تر معاملات سے آگاہ رکھتے ہیں, شہر میں ہونے والے تمام جرائم پر پولیس سے زیادہ گہری نظر نذیر شاہ کی ہوتی ہے, تو وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. لیکن ایک بار ذرا دوبارہ دکھا لیتے ہیں فوٹیج آپ کے سامنے. دیکھیں بڑے آرام سے مطمئن ہو کے اطمینان سے یہ بچہ آیا ہے اور اس نے کک لگائی ہے بائک کو. ٹھیک ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں شارٹس پہنے ہوئے, نیلے رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی, کک لگائی ہے اور بڑے آرام سے وہ بائک کو, مطلب آپ دیکھیں کیا یوٹیوب پہ اس کے طریقے نظر آتے ہیں کس وجہ سے, اور ساتھ میں پیچھے کسی کو اشارہ بھی کیا ہے. اوکے جی, چہرہ چھپا دیا تاکہ شناخت نہ ہو سکے. کم عمر بچے ہیں, لیکن نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے. نذیر, پہلے ہم گینگ سے پریشان تھے کہ فلانے نے چوری کیے, یہاں سے وہاں بھیجے, جس طرح سے مدیہ بھی بتا رہی تھیں کہ 26 رستے موجود ہیں. ٹھیک ہے, شہر سے باہر چیزیں ایک ایک پرزہ بھی پہنچائیں تو پوری بائک نکل جائے. یہ کیا نیا معاملہ شروع ہوا ہے؟ یہ بچوں میں جانتے بوجھتے ہوئے کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, پکڑے جا سکتے ہیں, کیوں؟ دیکھیں, سب سے پہلے میں اسی سٹوری سے آغاز کروں گا کیونکہ یہ میں نے سولو سٹوری جو میں نے خود جا کر کور کی تھی. کراچی کے سب سے معروف نجی اسکول میں یہ تعلیم حاصل کرتا ہے یہ بچہ جو اس وقت سی سی ٹی وی میں نظر آ رہا ہے, موٹر سائیکل چوری کرتا ہوا. اس کی عمر 14 سال ہے اور یہ 8ویں جماعت کا طالب علم ہے. اس کے ساتھ جو پکڑا گیا ہے وہ 7ویں جماعت کا طالب علم ہے, اس کی عمر 13 سال ہے, اور جس تیسرے کا ذکر یہ کر رہے ہیں اس کی عمر 12 سال ہے. یہ 7 سے 8 دن موٹر سائیکلیں چلاتے تھے, خوب دل بھر کے چلانے کے بعد 7ویں 8ویں دن یہ کسی اور جگہ جا کر کھڑی کر دیتے تھے, پھر اسی جگہ سے دوسری موٹر سائیکل اٹھاتے تھے, پھر اس کو تیسری جگہ کھڑی کر دیتے تھے. 5 سے 6 موٹر سائیکلیں انہوں نے چوری کی ہیں. ان کی 2 جگہ پر ایف آئی آر ہیں, فیروز آباد اور بہادر آباد میں ایف آئی آرز ہیں, اور 2 موٹر سائیکلیں ان سے ریکور بھی کی گئی ہیں. اور میں جب گیا تو وہ والی بات ہے, سوری آپ کو کٹ کر رہی ہوں, کہ جی ہمارے پاپا جو ہے نا وہ ہمیں گاڑی کے موٹر سائیکل لے کے نہیں دے رہے, تو ہم لوگوں کی موٹر سائیکل چرائیں گے, اس کو چلائیں گے, جب دل بھر جائے گا چھوڑ کے چلے جائیں گے. صرف موٹر سائیکلیں چراتے ہیں, بیچتے بھی آگے. نہیں, بیچنے کا نہیں ہے, یہ شوقیہ چلا کر چراتے تھے اور پھر چلاتے تھے. لیکن یہ والدین کا اس میں سب سے بڑا قصور ہے کہ بچے کے پاس اگر وہ موٹر سائیکل دیکھتے ہیں یا اہل علاقہ دیکھتے ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے والد کے پاس موٹر سائیکل ہے یا نہیں ہے. اگر بچہ گھر پر موبائل فون لے کر آتا ہے تو اس سے پوچھا جائے کس کا موبائل فون ہے. ایک اور چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں یہ گروہ بالآخر پکڑا گیا, لیکن ظاہر ہے کہ اگر ہماری پولیس اتنی ویجیلنٹ ہو, یعنی کہ جب وہ دیکھیں کہ کوئی 12 13 یا 14 سال کا چلانی تو سڑکوں پہ ہی ہے نا, کہیں نہ کہیں نظر پڑ جاتی ہے, تو اگنور نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں علاقے میں اگر کوئی بچہ چلا رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر نظر کم رکھی جاتی ہے, کیونکہ پولیس بھی تھوڑا اس کو اوائڈ کرتی ہے کہ چلو محلے کے بچے ہیں. لیکن اگر اس طریقے کے معاملات سامنے آئیں گے تو یقیناً اب پولیس بھی الرٹ ہوگی. کراچی میں ابھی ہم نے 4 سے 5 دن پہلے ARY پہ اسٹوری بریک کی تھی جس میں ہم نے بتایا تھا کہ کراچی میں موٹر سائیکلیں چوری زیادہ ہو رہی ہیں اور چھینی کم جا رہی ہیں. کراچی میں جو مجموعی طور پر جو موٹر سائیکلیں چوری ہوئی ہیں اب تک وہ تقریباً 9000 کے قریب موٹر سائیکلیں صرف چوری ہوئی ہیں. جب سے سال شروع ہوا ہے جی, ٹھیک ہے. اور جو چھینی گئی موٹر سائیکلیں وہ ٹوٹل 845 ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چوری زیادہ ہو رہی ہیں, اور چوری کو پولیس کی لینگویج میں بلائنڈ کرائم کہا جاتا ہے, کیونکہ ایک شخص چھینتا ہے تو لازمی سی بات ہے فوری طور پر وہ مدعی تھانے جاتا ہے, سی سی ٹی وی نکلتی ہے. لیکن اگر کوئی موٹر سائیکل چوری ہو جائے تو پھر جو مدعی سست والی بات ہوتی ہے کہ ہمارے سب سے پہلی بات یہ کہ شہریوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ وہ فوری طور پر CPLC کو کال کریں. علاقے میں کوئی موٹر سائیکل اگر کھڑی ہوئی ہے 2-3 دن سے دیکھ رہے ہیں تو فوراً سے پولیس کو بتائیں. شہری بھی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے, پولیس بھی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہی.
اور جو کیا اس سے میری وجہ تو نہیں کیونکہ ایک کمیونیکیشن گیپ بھی ہے, لوگ کتراتے بھی ہیں پولیس اسٹیشن جانے میں, لوگ کال کریں دیکھیں گے, وہ 100 والا سوال ٹائم تو پوچھیں نہیں گے. ہے, اور نہ ہی پولیس کا اب اس طرح کا بیہیویئر ہوتا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پولیس کے بیہیویئر میں بھی بہت فرق آیا ہے. پولیس اب شہریوں سے اس طرح کا برتاؤ نہیں کرتی جیسے کہ ماضی میں کیا جاتا تھا. کراچی کے حد تک جی بالکل. دوسرے شہروں کا تو ہاں, کراچی کی ایک اور آپ کو بات بتاؤں, پہلے ہوتا تھا اینٹی کار لفٹنگ سیل, جس کا کام ہوتا تھا صرف گاڑیوں کی تھیفٹ, اسنیچنگ اور اس کے بارے میں. تو وہ اسپیسیفک ایک سبجیکٹ پہ کام کر رہے تھے اور بھرپور کر رہے تھے. آج بھی وہ اسپیشلائز یونٹ کہلاتا ہے, لیکن اچانک سے اس ACLC کو AVLC کر دیا گیا, اینٹی وہیکل لفٹنگ سیل کر دیا اس میں گیا. گاڑی بھی آ گئی, یہ بھی آ گئی, بائکس بھی آ گئی. اس میں بائک بھی آ گئی. یہ بائک چوری کام تھا پولیس والوں کا, جو علاقہ پولیس تھی. جب ان کے سر سے یہ چیز اتر گئی کہ اب تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے, چاہے چوری ہو چاہے چھین ہے, تو اب یہ تمام معاملات اس وقت کراچی کے 25 تھانے ایسے ہیں جن کی حدود سے تمام کی موٹر سائیکلیں چھینی یا چوری کی گئی ہیں. ان 25 تھانوں کے SHO سے کوئی بھی نہیں پوچھے گا کہ آپ کے علاقے سے موٹر یعنی سائیکلیں کہ ابھی چھینی جو جا بتا رہی رہے ہیں. ہیں کہ شروع سال کے آغاز سے لے کے اب تک جو 9000 بائکس جو چوری ہوئی ہیں, تو محلے کے یا فلانے SHO سے کوئی بھی نہیں پوچھے گا کہ بھئی یہ کدھر گئی ہیں اور آپ نے اب تک کیا کیا ان کی واپس لانے کے لیے. بالکل. دیکھیں ہم اس کے بارے میں بھی ایک آپ کو مزید میں آپ کو اپڈیٹ دوں کہ کراچی میں کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں موٹر سائیکلیں, جیسے لیاری ہو گیا, آپ کے دیگر علاقے ہو گئے, پاک کالونی ہو گیا, یہاں پر موٹر سائیکلیں کھل کے پارٹس بک جاتے ہیں اور نالے میں آپ کو ان کے چیچز پڑے ہوئے ملیں گے یا محلے میں گٹر کے پاس ملیں گے. کراچی سے چوری ہونے والی موٹر سائیکل اندرون سندھ جاتی ہے, آپ چوری کی نمبر پلیٹ کے ساتھ چلاتے رہے, کوئی نہیں پوچھے گا. کراچی سے چوری ہونے والی موٹر سائیکلیں بلوچستان جاتی ہیں, خوزدار جاتی ہیں, مختلف علاقوں میں جاتی ہیں. ان علاقوں میں چوری کی موٹر سائیکل گاڑی کو کوئی بھی نہیں پوچھتا, نہ ہی کوئی کہتا ہے کہ یہ کہیں سے ان کو پتہ بھی ہوگا تو وہ نہیں پوچھیں گے. تو جتنی بھی کراچی سے چوری ہونے والی موٹر سائیکل, اس کا مطلب ہے کہ صرف پرزے نہیں جاتے, پوری بائک جاتی ہیں اور باقاعدہ ٹرکوں میں لاد کر لے جائی جاتی ہیں. اور پولیس کو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ایڈیشنل IGP کراچی عمران یعقوب مناس اب بھی آئے, انہوں نے بھی اس معاملے میں AVLC اور دیگر ان سے مشاورت کی ہے, لیکن ہماری طرف سے ان کو یہی مشورہ دیا جائے گا کہ جو پولیس تھانوں کی حدود جہاں سے موٹر سائیکلیں چوری ہوتی ہیں, ان تھانے داروں کو, ہیڈ مورر یا منشیوں کو پابند کیا جائے کہ اگر آپ کے علاقے میں موٹر سائیکل چوری یا چھینی جاتی ہے, سائل آپ کے پاس آتا ہے, تو SHO کا بھی ایک کام ہے کہ دیگر چوری اور وارداتوں کی طرح وہ بھی اس پہ کریں. اور جو نظیر, یہ بات سوچنے سے ہم بھی قاصر ہیں کہ دیکھیں سب سے زیادہ کراچی میں جو کرائم ہو رہا ہے, سب سے زیادہ کراچی میں جو چیز چوری کی جاتی ہے وہ ہے موٹر سائیکل, جو کہ غریب کی سواری ہے. وہ جہاں سے چوری ہوگی, جب ہم اس کے SHO کو یا جو بھی وہاں کا تھانہ ہوگا پریمیسز میں, جب وہاں کے SHO تھانے کو ہم اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں یہی ہے انفارچونیٹلی سب سے بڑے مسائل ہی یہی ہیں کہ پولیس کی اپنے بیچ میں ایسا لگتا ہے کوئی مس کوآرڈینیشن ہے, یا کسی نے ان کو غلط فیڈ بیک دیا ہے کہ ایک اسپیشلائز سیل جو آلریڈی کام کر رہا تھا اس کے ذمہ یہ بھی ڈال دیا گیا ہے. اور سب سے بڑی حیرت کی بات کہ پورے کراچی کی نفری, فرض کریں اگر کراچی میں تھانوں میں 10,000 نفری ہے, 12,000 نفری ہے جو کہ اپنا کام کر رہی ہے, تو ACLC کے ٹوٹل اہلکاروں کی تعداد 600 ہے. آپ کی جو AVLC ہے اس کی ٹوٹل اہلکاروں کی تعداد ہی 600 ہے. 600 بندے گاڑیوں پہ کام کریں گے, موٹر سائیکلوں پہ کریں گے, تھیفٹ پہ کریں گے, سرکاری گاڑیاں چھینی ہے سب پہ. اب میرے پاس یہ جو کرائم ڈیٹا ہے, ہم لوگ کوارٹرلی, اینولی اور ہاف ایئرلی ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو اس وقت جو مارچ, اپریل, مئی کا اگر دیکھا جائے تو 4 ویل مارچ میں 21, اپریل میں 28 اور مئی میں 11, مطلب تھوڑا سا ڈیکریز ہوا ہے. لیکن اگر آپ پرسنٹیج کے حساب سے دیکھیں تو 4 ویل اسنیچنگ 50% نیچے آئی ہے, 4 ویل تھیفٹ 10% نیچے آیا, صرف ان 3 مہینوں میں. اس سے پہلے بڑھا ہوا تھا. لیکن اگر آپ جو ویکل کرائم میں آپ موٹر سائیکل کو دیکھیں تو اس ٹائم پہ 1-1.5 سال سے ٹاپ پر 2 ویل ہے, لیکن اس سے پہلے موبائل اسنیچنگ سب سے ٹاپ پہ ہمارے. لیکن اسی والے سے SSP اینٹی کار لفٹنگ کیا کہتے ہیں, ذرا وہ بھی آپ کو سنوا دیتے ہیں. ریسنٹلی گینگز پکڑیں جو کہ گاڑیاں بھی اور موٹر سائیکلیں بھی چھینتے ہیں, اور جو بلوچستان اور کچھ اندرون سندھ بھی ان کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں اور پھر یہ دوسرے صوبوں میں جا کر ان کو فروخت کرتے ہیں. تو ان کے ہم نے جو موڈس آپرینڈائی دیکھا, اس کے اوپر کام کیا, تو اس سے پتہ چلا کہ بلوچستان کے مختلف اضلاع جیسے لسبیلا, خوزدار, دیگر جگہوں پر, انٹیریئر سندھ کے کچھ اضلاع میں یہ گاڑیاں, یہ موٹر سائیکلیں استعمال کی جاتی ہیں. لیکن جہاں چوری کا رجحان ہے, چوری ایک بلائنڈ کرائم ہے, یعنی کہ وہ ایسا کرائم ہے جو کسی نے اس وقت دیکھا نہیں ہوتا. بعض کیسز میں CCTV فوٹیج کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے, ہم چوروں تک پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں. ادروائز اس میں ہم انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں کرتے ہیں, اور ہم نے ریسنٹلی کافی چوروں کو پکڑا ہے. لیکن دیکھیں چوری کا کرائم کراچی بھر میں مختلف علاقوں میں مختلف انداز سے پھیلا ہوا ہے.
موٹر سائیکل کا جہاں تک کرائم ہے جس کی سب سے زیادہ بات ہوتی ہے اور اس کی تعداد بھی سب سے زیادہ ہے چوری کی، اس کا ریزن مینلی یہ ہوتا ہے کہ موٹر سائیکل میں لاکنگ کا میکینزم پراپر نہیں ہوتا. بہت سے لوگ خود موٹر سائیکل کو لاک بھی نہیں کرتے، اپنا جو لاک سسٹم ہے اس کو بہتر نہیں بناتے. اور دیگر یہ کہ چوری کے اندر اس میں منشیات استعمال کرنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. دوسرا ابھی ریسنٹلی جیسے میڈیا پر بھی چل رہا تھا، خود ARY پہ بھی میں نے دیکھا کہ 4-5 موٹر سائیکل چوری کرنے میں تو وہ بچے انوالو تھے جو اسکول گوئنگ چلڈرن ہیں، جن کی عمریں کو 13, 14, 15 سال ہیں اور وہ اچھے اسکولز میں پڑھتے ہیں اور اچھی فیملیز سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ بھی اس قسم کے جرائم میں انفارچونیٹلی جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں. تو اس طرح یہ کرائم بہت پھیلا ہوا کرائم ہے. تو یہ کرائم آپ دیکھیں کتنا پھیلا ہوا کرائم ہے. اور سب سے زیادہ اس وقت تشویشناک بات یہ کہ اچھی فیملیز کے بچے، جیسے نذیر نے بھی بتایا کہ 3 بچے، ایک کی عمر 14 سال، ایک کی 13 سال، ایک کی 12 سال، یہ بائک چراتے ہیں، اس کو لے کے گھومتے ہیں، جب دل بھرتا ہے تو کہیں نہ کہیں چھوڑ دیتے. تو اسی والے سے کر رہے ہیں، بالکل ایک عرصے سے کر رہے ہیں. تو اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر تعلیم ڈاکٹر فتح محمد صاحب بھی. ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ ایگزیکٹلی یہ مینٹالٹی کیا ہے. سر بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. آپ کا سبجیکٹ بھی کرمنالوجی ہے اور آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے بھی ہیں کہ کیا سے ایسے اہم وجہ ہیں جس کی وجہ سے انسان کرائم کرنے پر آمادہ ہوتا ہے. لیکن جب اتنے چھوٹے بچے، پڑھے لکھے گھروں کے بچے، جنہوں نے بھوک دیکھی نہ افلاس دیکھے، کراچی کے مہنگے سے مہنگے اسکول میں پڑھنے والے بچے جب ایسا جرم کرتے ہیں تو پھر کیا بات اخذ کی جائے اس سے؟ یہ ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ ہے جس کو ہم جیونائل ڈیلینکوئنسی، وہ بچے جو انڈر ایج ہوتے ہیں. اب یہاں جو بات کی گئی ہے یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے 2 ویلرز کا پاکستان اور خاص طور پہ کراچی. اب جب کراچی کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ اربن سندھ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اور کراچی میں ویسے بھی ایک تو اوور پاپولیشن ہے. آپ نے دیکھا ہے کرائم ریٹ سب کسی بھی جرم کی بات کیجئے آپ کو کراچی اس میں ہائیسٹ پہ ملے گا. تو اسی طرح سے کیونکہ تعداد بھی بہت زیادہ 2 ویلرز کی ہے، اس وقت جو 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ 2 ویلرز جو ہے وہ بہت زیادہ چوری ہوتے ہیں. لیکن آپ کا جو سوال ہے کہ یہ بچے، اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے کہ وہ بچے جن کا کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق ہے، یعنی معاشی مسائل ان کے پاس موجود نہیں ہے، بعض دفعہ فار فن، اونلی انجوائمنٹ کرنے کے لیے یا صرف مزے کے لیے. اب یہاں ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ جیسے آپ نے کہا ماں باپ بچوں کو اچھے اسکولوں میں تو بھیج دیتے ہیں، نوکروں کے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن بچوں کی تربیت، اب یہ ہمیشہ ہم اس سے بات کرتے رہے ہیں، تو ایک تعلیم ہوتی ہے، ایک تربیت ہے. پاکستانی معاشرے میں اور خاص طور پہ یہ جو اربن سوسائٹی ہے، ہم ایک گلوبل ولیج میں داخل ہو رہے ہیں. یہ مسائل جو وہ آسٹریلیا میں بھی ہیں، UK میں بھی ہے، USA میں بھی ہیں کہ ٹین ایجرز بچے، چاہے وہ ڈرگس کی بات کی جائے، چاہے وہ تھیفٹ کی بات کی جائے، ایون ہینیس کرائم آپ نے دیکھا ہے کہ بچوں نے کلنگ بھی کی ہے اور بہت بڑا سیریل کلنگ کی ہے. اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ان کے والدین کی ہے کہ والدین میں ایک جملہ کہتا ہوں، جب ایک بچہ آپ پیدا کرتے ہیں تو وہ بچہ آپ کی ساری زندگی ذمہ داری بنتا ہے، اور خاص طور پر وہ بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تربیت کی جائے. اب جہاں اچھے اور برے کا کانسیپٹ ختم ہو جائے، بچوں کے ہاتھ میں جب وہ موبائل دے دیے جائیں، آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا بچہ جب روتا ہے تو ماں اس کو کارٹون لگا کے دے دیتی ہے. آپ نے بہت سی محفلوں میں دیکھا ہوگا کہ بہت ننھے سے بچے جو 2 سال 2.5 سال کے بچوں کو، میری یہ اسٹڈی ہے کہ ان کے والدین اور خاص طور پہ والدہ جو ہے چپ کرانے کے لیے اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیتی ہے. ایسے ہی ہے. اب یہ وہ موبائل ہے جو اس کو طریقے سکھاتا ہے. وہ بچہ کارٹون کے بعد ان موویز پہ چلا جاتا ہے. اس کا ایکسیس جو ہے انٹرنیٹ ڈاکٹر صاحب ان کیسز میں اسی سے ریلیٹڈ کویسچن میرا یہ ہے کہ جیسے اب یہ چوری ہو رہی ہے، یہ بچے چوری کرتے ہیں اور ایک کے بعد ایک بائک چوری کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے تو یہ آسان کام نہیں ہے اور خاص طور پر بچوں کے لیے تو انتہائی مشکل. تو یہ کہاں سے، یہ طریقے کہاں سے آپ کے خیال میں ان کو آتے ہوں گے؟ دیکھیں، ایک تو یہ دوستوں سے کمپنی ہے، یعنی ایک بچہ دوسرے بچے سے سیکھتا ہے، اور بچوں کا جو سیکھنے کا عمل ہے اس میں اس کے جو کلاس میٹ، اس کے جو ہے وہ جس کو ہم یہ کہہ لیں کہ اس کے جو ہم عمر بچے ہوتے ہیں، جو پیئر گروپ ہوتا ہے. لیکن آج کل جو سیکھنے کا سب سے بڑا طریقہ ہے وہ آپ نے دیکھا ہے، وہ جو ہمارے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی آ گئی ہے، جس کو ہم موبائل فون کہہ لیں یا انٹرنیٹ کہہ لیں، یہ بچے بڑے شارپ ہوتے ہیں. بالکل آپ نے دیکھا کہ مجھے ابھی بھی اب اس موبائل پہ آنے کے لیے ڈاکٹر صاحب، اب جو بچوں کے ہیروز بھی ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیسیفکلی جو ہماری ویب سیریز بھی آتی ہے جو بچے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، جیسے منی ہائسٹ ہوگی، اس طرح کی بہت ساری چیزیں جس میں آپ کو سکھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آپ کتنے کول ہیں، آپ جتنے اچھے آئیڈیا کے ساتھ ہیں کسی بھی چوری کے والے سے، تو بچے وہ بھی سیکھتے ہیں. یہاں پہ پیرنٹس کے لیے بتائیے گا کہ کون سی ایسی پوزیشن آ جاتی ہے جہاں پہ ان کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ہاں ہمارا بچہ کسی غلط سرگرمی میں جو ہے وہ ملوث ہے، there's something wrong، یا تو ہمارا بچہ منشیات نہ لے رہا ہو جس کی وجہ سے چوری چکاری کر رہا ہو. اس کے لیے بہت امپورٹنٹ جو ہے وقت ہے. آپ کے یہاں ایک بہت بڑا چینج ہے جس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں.
कि वर्किंग वुमेन की तादाद बढ़ी, यानी काम करने वाली खवातीन जो है, आपने देखा होगा जो पढ़ी लिखी खवातीन है, पोस्ट एरियर्स की भी हैं, वो भी पार्ट टाइम या हाफ डे काम करती हैं। बच्चों को एक तो नौकरों के हवाले किया जाता है, माँ बाप समझते हैं कि इनके माशी मसाइल हमने हल कर दिया, इनको अच्छा रूम दे दिया, अच्छी गाड़ी पिक एंड ड्रॉप के लिए दी, अच्छे स्कूल में दाखिल करा दिया। मुझे शायद नेट का मसला है, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। तो बुनियादी चीज यही है कि इन माँ बाप को वक्त देना पड़ेगा, और खास तौर पे वालदा को। ये बच्चों की जो बहुत जरूरी है, तालीम के साथ साथ तरबियत बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फतेह मोहम्मद बरफत साहब, और बड़ी अहम उन्होंने बात की कि जनाब तालीम के साथ साथ तरबियत ना हो तो फायदा कुछ नहीं। बच्चों को आप एजुकेशन दे रहे हैं लेकिन नौकरों के हवाले कर रहे हैं, उसका भी फायदा कुछ नहीं। बिल्कुल, जो इस हवाले से नज़ीर ने जितने भी तमाम तर फैक्ट्स एंड फिगर्स इस हवाले से आगाह किया, और जितनी अभी तक चोरी चकारी हो चुकी है इस हवाले से नज़ीर ने हमें बड़ी डिटेल में जी एक मज़ीद बात कहूँगा, ये जो छोटे बच्चे थे ना, ये मोटरसाइकिल को इस तरीके से अनलॉक कर सकते हैं, तो इसमें शेयरिंग की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मुझे यकीन है कि जो 5 मोटरसाइकिलें भी इन बच्चों ने चुराई होंगी उनके लॉक भी नहीं होंगे और वो आसानी से स्टार्ट भी हो जाती होगी। और दूसरा आखिरी बात ये कि अपडेट मजीद ये भी है कि कराची में जितनी भी मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं उनमें 80% ड्रग एडिक्ट यानी कि मंशियात की आदी अफराद हैं जो चंद हजार रुपए में मोटरसाइकिलें फरोख्त कर देते हैं। आप ये देखिए, एसपी साहब भी बात कर रहे थे। दूसरा ये कि इन बच्चों के लिए तो ये कोई एडवेंचर होगा, ये बाद में इसको जाके फ्लॉन्ट कर सकते हैं, लोगों को कह सकते हैं कि भाई हमने बचपन में बाइक चुराई थी। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए ये सोचें, किसी की जिंदगी भर की जमा पूंजी है, लोगों ने पैसे जोड़ जोड़ के, कमेटियां डाल डाल के अपने लिए एक सवारी खरीदी होती है, जिसको आप अपने फन के लिए ऐसे चोरी करके बाद में कहीं भी छोड़ जाते हैं। तो आप खुद सोचें कि आप कितना बड़ा मतलब गुनाह कबीरा कर रहे हैं। आप सोसाइटी का भी एक रोल होना चाहिए कि आप अपने मोहल्ले के हवाले से वाकिफ होते हैं कि फलां शख्स के पास फलां गाड़ी है। अगर कोई गाड़ी या बाइक आप देखते हैं जो कि अनअटेंडेड है, जो कोई चला नहीं रहा और 1 या 2 दिन से खड़ी है, तो आप फौरन पुलिस को रिपोर्ट करें, AVLC को रिपोर्ट करें, ताकि वो वहां से हटाई जा सके। कोई भी वारदात अगर ऐसी होती है तो उसको आप भी रोकने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं।